صاحب کے انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہاں پہ اربوں کی کرپشن ہوئی ہے، اربوں کی. اگر اربوں کی کرپشن ہوئی ہے تو 2.5 سال تقریباً ہونے کو آ گئے، آج تک نیٹ ریزلٹ نہیں نکلا. میں پچھلے 1.5 سال سے بار بار کہتا آ رہا ہوں یہ چیز کہ جناب اگر نیٹ ریزلٹ نہیں نکلے گا تو پولیٹیشن جو ہیں جو اندر جا کے پھر باہر آ جاتے ہیں یا ضمانتوں پہ آ جاتے ہیں یا پھر دوبارہ اندر چلے جاتے ہیں، وہ تو یہاں پہ ایک ہیرو بن کے سامنے آ جائیں گے لوگوں کے، اور پھر ایک ایشو بن جائے گا. دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار دا گورنمنٹ، فار دا سٹنگ گورنمنٹ، یعنی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے ایک سچویشن بن سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ہیرو بنے ہوں گے، یہ پولیٹیشین تو ہیرو بن جائیں گے. سو پھر کیا ہوگا؟ سو نیٹ ریزلٹ نکلنا بہت ضروری ہے، اور کیوں نہیں نکل پا رہا ابھی تک؟ ٹھیک ہے ہمارے لا میں فلاز ہیں، تھوڑے سے ایشوز ہیں، ان کو ٹیک کیئر نہیں کیا جا سکتا. دیر آر سو مینی ریزنز فار دیٹ، بٹ دین اگین گراؤنڈ ریالٹی از کہ اگر نہیں نیٹ ریزلٹ نکلے گا تو پھر دیز پیپل ول واک آؤٹ فری اسمائلنگ اینڈ لافنگ اینڈ دیر ول بی ہیروز. اور اس پہ ہم پھر کچھ نہیں، مطلب یعنی کہ حکومت پھر اس میں کچھ نہیں کر سکے گی. نمبر 1. نمبر 2، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں نہیں آتے ہیں، لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ فیبروری کی 5 تاریخ رکھی جائے گی لانگ مارچ کے لیے. لیکن اگر لانگ مارچ پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں تو بار بار کیوں یہ پی ٹی آئی کے منسٹرز جو ہیں بار بار کیوں پش کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ آئیں مولانا صاحب، آپ آئیں مولانا صاحب، ہم آپ کو ریسیو کریں گے ود اوپن آرمز اینڈ تھنگس لائک دیٹ؟ کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح؟ میں وہ بھی سمجھنا چاہوں گا. اینی ویز شبلی فراز صاحب بڑے ایک، میں ان کے ساتھ ایج بھی لے جاتا ہوں، ان کے ساتھ کچھ کھل کے باتیں بھی کر لیتا ہوں، دل کی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اور آج میں چاہوں گا یہ کہ ایک مرتبہ پھر ہم ذرا دل کی باتیں دونوں کر لیں. شبلی صاحب، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. ہیں کیسے آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. فائن جی. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. اچھا چلیں، دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ نیب سے شروع کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی سے شروع کرتے ہیں، اور نیب کے چیئرمین کہتے ہیں جناب کہ اربوں کی کرپشن ہوئی ہے. آپ لوگ بھی بار بار کہتے ہیں، آپ کے سارے منسٹرز کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں بار بار کہ کرپشن ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ پیپل ڈو نو دس تھنگ، ایوری ون نوز دس تھنگ، اٹس ریٹن آن دا وال کہ کرپشن ہوئی ہے. لیکن جب بات آتی ہے پروف کرنے کی تو وہاں پہ ٹھیک ہے فلاز ہیں، لا کے اندر فلاز ہیں، لوپ ہولز ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں. لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے یار اگر کرپشن ہوئی ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کرپشن ہوئی ہے اور پروف کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کہاں پہ جائیں ہم؟ اور یہ لوگ تو دل واک آؤٹ فری. تو پھر آپ لوگوں کا جو یہ بیانیہ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ یا الیکشن سے پہلے جو سلوگن تھا آپ لوگوں کا، وہ پھر تھوڑا سا فزل آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار کرپشن ہوئی سی تے کی ہویا، لیکن اتنے پروف تو ہوتا ہے کچھ نہیں، اتنے جناب کوئی چیز آگے آتی تو ہے نہیں ہے. سو پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگ کہ کرپشن 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 حکومت کرتی رہتی ہے لیکن نیٹ ریزلٹ نہیں نکلتا. کوئی اس کا حل ہے آپ کے پاس؟ چیئرمین بھی کہتا ہے جی اربوں کی کرپشن ہوئی ہے نیب کا. سو پھر حل بھی تو نکال کے دے نا لوگوں کو، نیٹ ریزلٹ بھی لوگوں کے سامنے آئے. ہو سکے گا کہ یا نہیں؟ دیکھیں مبشر، آپ نے یہ بڑا ہی ایک اہم سوال اٹھایا ہے. اہم یہ ہر طرح سے ہے، ملک کے لیے بھی اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف اور اس کی گورنمنٹ کے لیے بھی اہم ہے، اور عوام کے لیے بھی اہم ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی پراپرٹیز اس میں وہ بڑے اس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اس پہ بینیفٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، اس میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدے بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک عام پاکستانی جو کہ کسی طرح سے بھی، چاہے وہ گورنمنٹ میں نہ بھی ہو اور نہ کوئی گورنمنٹ کا عہدہ رکھا ہو، نہ ماضی میں نہ بھی، ان کو تو ٹیکس اتھارٹیز آ کے پوچھ لیتی ہیں کہ جی آپ نے یہ شبلی صاحب گھر کیسے لیا ہوا ہے. تو شبلی صاحب جو ہے تو 2 طریقے ہیں، وہ یا بتا دیں گے کہ جی یہ میری منی ٹریل ہے اور یہ پیمنٹ ہے اور یہ سب. اگر تو اس نے کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ جرمانے بھی ہیں اور جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ پولیٹیشنز کا یا ہماری جو پارٹی کا جو ایک نعرہ تھا اور ہے
کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن کو ایٹ لیسٹ ایٹ گورنمنٹ لیول جو ہے نا ہم نے وہ اس کو ختم کرنا ہے. اس کے دو طریقے، ایک یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جس میں کہ کرپشن ہو، جو کہ الحمدللہ نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ماضی میں جن حکومتوں نے کیا اور ہم نے دیکھا ہے اس کا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ کرپشن کے تھرو ہے. ایسے ایسے لیڈرز ہم نے دیکھے ہیں جو کہ سائیکل پہ آئے تھے اور اب وہ جو ہے تو ان کے پاس سب سے مہنگی گاڑیاں ہیں، سب سے زیادہ ان کے گھر ہیں مہنگی مہنگی جگہوں پہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو طے ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. اب کچھ کرپشن جو ظاہر ہے جو ایک خاص عہدوں پہ تھے، جس طرح کے ایکس پرائم منسٹرز تھے یا ان کے منسٹرز تھے، ان کی کرپشن تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی نظر آتی ہے لیکن بیرون ممالک میں بھی آتی ہے. اور بیرون ممالک میں ایسی ان کی جو ثبوت ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، جس میں کہ فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں نواز شریف کی جو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس کا جو ایک کیس ہے، فار ایگزامپل اپارٹ فرام so many properties that he has in Pakistan and اب وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ یہ ان کی اونرشپ ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو اس میں مختلف جو بھی جھوٹ کہا گیا جو کہ وہ آج تک کہہ رہے ہیں لیکن جواب نہیں دیا بیسیکلی، اور وہ کسی طریقے سے ملک سے چلے گئے. اب اسی طرح اسحاق ڈار لے لیں، یہ دو بڑی بڑی اگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ ایک بڑا ایک اوپن سیکرٹ تھا کہ جی جو $65 ملین جو تھے سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے تھے، اسی طرح جو سر محل. اب یہ جو ہے نا یہ سمبل ہیں آپ کو کہ بتانے کا کہ نہ صرف کرپشن ہوئی ہے اور اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک خاص پروسیس سے نہیں گزرنا چاہیے بیکاز اٹس سو ایویڈنٹ. عام آدمی میرے آپ جیسے بھی ہم بھی کہیں گے کہ یار یہ تو سامنے ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ کس طرح سے پہلے پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے وہ چھپتے رہے آصف علی زرداری صاحب، اور اسی طرح جو ہے تو نواز شریف جو ہیں وہ جو ہے تو ملک سے سلپ آؤٹ ہو گئے، اسی طرح اسحاق ڈار سلپ آؤٹ ہو گئے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ باوجود اتنے سالڈ پروفs ہونے کے کیوں نہیں ہم ان کو انصاف کیوں نہیں کر سکے کہ وہ اس کو جواب دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے، اور میں I know what your next question is going to be، اور بالکل ٹھیک ہوگا کہ جی حکومت میں تو آپ ہیں، حکومت میں ہم ہیں، اور ہم نے یہ سارے ان کیسز کو جو کہ بڑے کلیئر ہیں، بیکاز آپ شروع تو کہیں سے کرتے ہیں نا، اور اگر بڑے بڑے لوگوں سے آپ شروع کریں، یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے مبشر کے کرپشن کی طرح اب لوگ بات کرتے ہیں کہ کرپشن کیا ہوتی ہے. بیکاز جو ماضی کی حکومت تھی اس میں تو سب پتہ ہوتا تھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی کوئی بات نہیں کرتا تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے آ کے اس کو ایک میجر ایشو بنایا، اس ایشو کو عوام تک پہنچایا. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا شبلی صاحب، یہیں پہ رکتے ہیں. میں ایک منٹ ذرا مصدق ملک صاحب سے بھی پوچھ لوں، کیونکہ اسی سوال کا میں جواب ان سے بھی مانگوں گا. مصدق ملک صاحب،